لالا کے آدمی سیحان پہ گولی چلاتے ہیں جو غلطی سے الف کو لگ جاتی ہے۔ سیحان جلدی سے الف کو لے کے فوری طور پر ہاسپٹل لے کے جاتا ہے۔ وہاں پر جا کے اس کا جلدی سے ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتا ہے۔ جیسے یہ بات غازی یوسف تک پہنچتی ہے تو وہ بھی جلدی سے ہاسپٹل آ جاتے ہیں۔ پھر سیحان انہیں بتاتا ہے کہ کس طرح الف نے اپنی جان پہ کھیل کر اس کی جان بچائی ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آ کے بتاتا ہے کہ الف کی طبیعت اب پہلے سے کافی بہتر ہے، آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں۔ سیحان اور غازی یوسف الف کے پاس جاتے ہیں۔ غازی یوسف الف کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ کس طرح تم نے اپنی جان پہ کھیل کے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے۔ پھر غازی یوسف اپنے آدمیوں کو لے کر لالا کے اڈے پہ جاتا ہے، وہاں پہ جا کے فائرنگ کرتا ہے، لیکن وہاں سے لالا بھاگ جاتا ہے۔ دوسری طرف سیحان الف کا بے حد خیال رکھتا ہے۔ جیسے اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے اس کے بعد وہ الف کو گھر لے جاتا ہے۔ گھر لے جانے کے بعد وہ اسے پرپوز کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ الف بھی آگے سے رضامندی کا اظہار کر دیتی ہے، لیکن دوسری طرف جیسے ہی غازی یوسف کو پتہ چلتا ہے تو وہ اپنے بیٹے کو منع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے لائق نہیں ہے، تم اس کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دوں گا۔ لیکن سیحان آگے سے صاف جواب دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں شادی کروں گا تو صرف الف کے ساتھ ہی۔ غازی یوسف یہ بات سن کے بے حد غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ ذکری کے ساتھ مل کے پلان بناتا ہے کہ جس طرح بھی ہو سکے اس لڑکی کو اس کے راستے سے فارغ کرتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے آدمیوں کو حکم دیتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس لڑکی کا ایکسیڈنٹ کرو، اسے موت کے گھاٹ اتار دو۔ پھر وہ اپنے آدمیوں کے سے کہہ کر الف کا ایکسیڈنٹ کرواتا ہے اور الف کی اسی ٹائم ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ پھر جس طرح الف کی آخری خواہش ہوتی ہے کہ اس کا دل ڈونیٹ کیا جائے، ویسے ہی سب کچھ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سیحان کی کوئی حالت نہیں ہوتی۔ سیحان بے حد روتا ہے، تڑپتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے۔ جس گاڑی نے الف کی گاڑی کو ٹکر لگائی ہوتی ہے، سیحان اس آدمی تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اسے پوچھتا ہے کہ اسے یہ سب کچھ کرنے کے لیے کس نے کہا ہے۔ پہلے تو وہ آدمی مانتا نہیں ہے، پھر بعد میں بتا دیتا ہے اسے سب کرنے کے لیے غازی یوسف نے کہا تھا۔ سیحان کے لیے یقین کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مر کے بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ آپ میرے ساتھ اس طرح کریں گے، آپ نے میری خوشی، میری زندگی ہی مجھ سے چھین لی۔ اسی ٹائم سیحان کی حالت خراب ہو جاتی ہے، اس کے سینے میں تکلیف اٹھتی ہے اور وہ ساتھ ہی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ غازی یوسف اسے جلدی سے لے کے ہاسپٹل جاتا ہے، جہاں پہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، ان کا ہارٹ فیل ہو گیا ہے، جب تک انہیں کوئی ڈونیٹ نہیں کرے گا ان کی حالت ٹھیک ہونے والی نہیں۔ غازی یوسف ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ اسے کہیں سے ڈونر مل جائے، لیکن اسے ڈونر نہیں ملتا۔ اسی ہاسپٹل میں ڈاکٹر آ کے بتاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کے دوست کا ہارٹ کا ڈونر ہمارے پاس ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے بیٹے کو لگا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ جب وہ یہ بات کرنے آئی تھی، اپنے ڈاکیومنٹس بنوانے کے لیے آئی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا ہارٹ کسی کو دیا جائے، تب آپ کے بیٹے سیحان بھی ان کے ساتھ تھے۔ غازی یوسف کو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ لڑکی الف ہی تھی، تب اسے بے حد شرمندگی ہوتی ہے کہ اس نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا، اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کو مروا دیا۔ سیحان کا کامیاب ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے۔ سیحان کو جیسے ہوش آتی ہے پھر ڈاکٹر سے بتاتا ہے کہ جو آپ کو ہارٹ ٹرانسپلانٹ کیا گیا ہے وہ آپ کی دوست الف کا تھا۔ سیحان جیسے ہی ڈاکٹر کی بات سنتا ہے وہ رونا شروع ہو جاتا ہے، اسے بے حد تکلیف ہوتی ہے اور اسے اپنے باپ کے اوپر بے حد غصہ آتا ہے۔ اس کے دل میں، دماغ میں اپنے باپ کے لیے شدید نفرت پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے باپ کی وجہ سے الف اس دنیا سے چلی گئی اور دیکھو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا دل اس کے بیٹے کو ٹرانسپلانٹ کر دیا گیا۔ وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب اسے یہاں پہ ملک چھوڑ کر ترکی جانا چاہیے۔ پھر وہ یہ فیصلہ کرتا ہے اپنے باپ کو سنا کر، وہاں سے ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر ترکی آ جاتا ہے۔ وہاں اسے الہام ملتی ہے اور ایک نئی کہانی شروع